बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की परेशानियों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 2019 के माली बदउनवानियों पर 18 केसेस एंटी करप्शन कोर्ट में भिजवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ पे ऑलरेडी मुकदमात हैं, मज़ीद मुकदमात बना दिए जाएंगे। कुछ मुकदमात जो अदालतों में चल रहे हैं उनके फैसले नहीं हुए, लेकिन डट के मुकाबला कर रही है ये जमात इसका। इमरान खान साहब दूसरी जानिब चुप नहीं हो रहे हैं और टाइम मैगजीन में उन्होंने एक और मजमून शाया करा लिया है और उस मजमून में वो लिखते हैं कि ये बदतरीन दौर गुजर रहा है। साथ वो ये लिखते हैं कि उनकी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखते हैं कि अदलिया इस टाइम सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया है। इमरान खान साहब की जानिब से खतूत भी लिखे गए, मजमून में लिख रहे हैं। क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे इमरान खान और उनकी पार्टी? बिकॉज राइट नाउ जो सूरत हाल है, दर्जे हरारत सियासी तौर पर जो हाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और उसकी वजूहात यही हैं कि दोनों साइड से, पहले एक साइड से वार किया जाता है, उसकी रिटालिएशन आती है, तो ये मामला कहीं ना कहीं जाके सेटल होंगे नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ रहनुमा। हमें सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान खोकर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। आपसे आगाज करूंगा मैं। इमरान खान साहब ने टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल लिखा है, उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि अदलिया को सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया है। मतलब इस लेवल तक अदलिया चली गई है कि वो अभी सियासी जुल्म सितम कर रही है पाकिस्तान का एक अहम इदारा। नहीं, अदलिया तो कंबर रह नहीं गई है, वो तो अब इंतजामिया के मातहत एक सबॉर्डिनेट इदारा है, जैसे आप महकमा हार या महकमा रेवेन्यू होता है। अदलिया की जो एक अलहदा तशख़्ख़ुस था या एक अलहदा लिम्ब था सिस्टम में, तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर को 26वें आईनी तरमीम में तो डैमेज करके बिल्कुल पहले पार्लियामेंट को सबवर्ट किया गया है और अब ये जो है अदलिया को कॉन्कर किया गया। तो अदलिया अब एक आज़ाद इदारा, बतौर आज़ाद इदारा, इसका परसेप्शन या लोगों पे ये ख़त्म हो गया है। लोगों के बीच में ये एतमाद के अदलिया के से हमें कोई इंसाफ मिलेगा। देखिए ना, आप आला अदालतें जो हैं वो जो कि बुनियादी शरई हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट, दोनों जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से की हिफाजत में नाकाम है। 1.5 2 साल से बेल पटिशन है नहीं लग रही। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके ऑर्डर्स को कोई मानता नहीं है और जूते की नोक पे रखते हैं और महज पट्टियाँ लगा के, नेम प्लेट्स लगा के अगर बतौर चीफ जस्टिस बैठना है तो वो बैठे रहे। फिर तो उससे तो कतबे तो कब्र पे भी लगे रहते हैं। लेकिन ये जो एक बतौर इदारा अदलिया की जो यूटिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ वो हुकूमत के लिए काम का है, इदारा है। वो अपना बेंच भी खुद बनाते हैं, अपने खिलाफ केस किस जज को सुनवाने हैं वो भी जो है वही करते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में एलिवेशन का क्या जी फैसल साहब, इट्स ओके अगर आप उस पे तनकीद करें, इट्स ओके कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को जो है वो क्रिटिसाइज करें, उनके ऊपर सवालात उठाएं, बट सियासी जुल्म सितम का आला बनाना, डोंट यू थिंक इट्स ये तौहीन के एक जुमरे में आता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। देखिए, जब आपकी अदालतें जो हैं, आप रेंजर्स पे 6 कार जो वो ट्रैफिक का हादसा हुआ जिसमें लड़के शहीद हो गए, उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल 4 महीने में हो जाती है और 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, लोगों की बेल्स पटिशन लग ही नहीं रही। यास्मीन राशिद है या महमूद हैं, दूसरे हमारे जो लाहौर में एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है, चुमिया है, तो क्यों नहीं लग रही? तो पर आपकी देखे ना कोई तो फिर ये वजह है, जब आपकी पटिशन लगेंगी नहीं तो सुनेंगी नहीं। दैट बेसिकली मींस कि सियासी जुल्म सितम जो है अदलिया से हो रहा है। नहीं, अदलिया उसमें आलाकार है, इट्स वन ऑफ द टूल्स। ये क्या जा रहा है ना? जी हाफिज साहब, स्टेटमेंट, डू यू थिंक सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सिम्पथीज भी हैं इनके साथ, लेकिन स्टुपिडिटी भी जो है वो भी मैक्सिमम लेवल की है कि कोई तो इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर ट्रस्ट या उसकी मलाइन जो है उससे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर लिया जाए बेहतर। और मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस इसलिए देना चाहूँगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल के अंदर है, कम्युनिकेशंस के अंदर जाके चीज़ें आती हैं और फिर वो 3rd टीयर्स पे चली जाती हैं।
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ویٹنگ کا پروسیس نہ ہو، یا جس طرح ایک باہر بیٹھ کے جس کے ایک سینٹیمنٹس ہیں، یا ایک جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہے اس کی ایک اور سینٹیمنٹس ہیں، جو جیل کے اندر ہے ان کے اور سینٹیمنٹس ہیں، تو کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ایک ایسا گیپ بنا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی چاہے لیٹرز کی صورت کے اندر ہے، چاہے چیف جسٹس کو لکھا جا رہا ہے، یا اس کے بعد آپ کا ٹائم میگزینز کے اندر آیا ہے، یا اس سے پہلے بھی جو آرٹیکلز ایک آئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں قمبر نہ وہ پاکستان پی ٹی آئی کے مفاد میں یعنی کہ تحریک انصاف، نہ عمران خان کے مفاد کے اندر ہے، نہ پاکستان کی ایز اے پولیٹیکل سچویشن اس کے مفاد کے اندر ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی الٹیمیٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو جو ہے اس کو اچیو کرنے کے اندر اگر آپ نے کوئی لائن سیٹ کی ہوئی ہے تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ وہ چیز آئے گی۔ اگر آپ گراؤنڈ پہ چلے جائیں تو قمبر آپ خود سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کریں، کون سا ایسا میٹر ہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا، جو ان کے کیسز آئے وہاں کے اوپر بیل میٹرز آپ دیکھ لیں، بیل میٹرز آپ اس کے اندر دیکھ لیں، جو بیل میٹرز وہاں پہ گئے ہیں، آرٹیکل سن لینا بلے کا نشان جو ہے کیا آئین قانون سے اوپر جا کے چھیڑا گیا کسی نے؟ کیا سپریم کورٹ نہیں سنے نا، کیا سپریم کورٹ گریشیس ہے؟ انہی کے لائر نے سن لینا یا آپ آگے کر لیں، یہ سن لیں، انہی کے لائر نے ابھی سن لینا یار سن لینا، پہلے آپ جائیں نا، ایک ایک کر کے آپ آئیے گا نا۔ انہی کے لائر نے بھی سپریم کورٹ کی جو ملٹری کورٹس کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام یا جج کا کام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرے یا پبلک کیا کہہ رہی ہے اس کا فیصلہ کرے، یا گیلریز کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو آپ نے خوش کرنا ہے۔ تھوڑا سا تو یار آپ سپیس دیں، آپ گئے ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، آپ کے سامنے ایک ججمنٹ آ گئی، آپ نیب کے لیے گئے ہیں، آپ کے سامنے ججمنٹ ایک آ گئی، آپ سائفر کے اندر گئے ہیں، آپ کو وہاں پہ بیلز کے اندر آ گیا، اس کے بعد ہائی کورٹس کے اندر دیکھ لیں جتنے میٹرز گئے ہیں وہاں کے اوپر جو ہے آپ ساروں کے اندر ہے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا عدالت کی جو رسپیکٹ ہے اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھ، اب دیکھیں نا کہ پرسوں کیس لگا ہوا تھا 9 مئی کا، انہوں نے کہا جی کوئی پوسٹ مارٹم ہے آپ کے پاس، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، تیاری بھی نہیں ہے اور کرٹیسزم بھی عدالت کے اوپر ہے، اور جہاں جاتے ہیں وہاں کے اوپر ایک لیگل کانٹرڈکشن ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 9 مئی کے کیس میں فیصل چودھری صاحب آپ لوگوں نے انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے پوچھا باقاعدہ کہ کوئی ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں، کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیں سو دیٹ وی کین میک جوڈیشل کمیشن، جو آپ کی استدعا ہے ہم اس پر بات کریں، لیکن سوری ٹو سے کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ تو حافظ صاحب کی بات درست ہے، عامر خان تو مجھے لگتا ہے ہر کیس خراب کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی انٹینشن ہی نہیں ہے۔ صاحب آپ کو آنا چاہیے، آپ ٹی وی سے زیادہ جو ہے عدالت کے اندر ٹائم دیں، آپ کی ایکسپرٹیز کی بات جینوئنلی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح آپ دیکھ لیں کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بلنڈرز نظر آتے ہیں۔ ہاں تو یہ بات دیکھیں نا، یہ جو وہاں پہ لیگل ٹیم جا رہی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اب اگر آپ عدالت کو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں دکھائیں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ جو جس کانٹیکس میں حافظ صاحب یہ بات ہو رہی ہے وہ علیحدہ بات ہے، آپ کچھ اور کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ عدالتیں بنیادی شہری حقوق یہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، سر وہ کہہ رہے اداروں کو اسپیس دیں، آپ ان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی آؤ بالا ہو جائیں۔ چیف جسٹس نہیں ملا جی، اچھا بات یہ ہے کہ میں اسکائپ پہ بیٹھا ہوں، آپ دونوں کو فارورڈ نہیں آواز کٹ جائے گی۔ دیں فیصل چودھری صاحب آپ کریں گفتگو۔ ہاں میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں جی سر کریں، آپ میدان حاضر ہے، آپ نہیں وہ ٹیکنیکل ایشو ہے نا، کٹ جائے گی میری آواز۔ بات یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں آپ فردر جیسے آپ دیکھیں سب سے زیادہ بڑا جب آپ پبلک ایٹ لارج کے کیسز دیکھتے ہیں تو پبلک ایٹ لارج کے کیسز میں جیسے قمبر آپ نے اس کا ذکر کیا ہے الیکشن سمبل چھیننے کا، تو یہ بالکل آئین اور قانون کے منافی ایک ججمنٹ دی، اور اس ججمنٹ کو جو ہے ایک باقاعدہ پلان کے تحت الیکشن کمیشن اور فائز عیسیٰ نے جو ہے یہ اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے لندن پلان کے تحت اس کو ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے کی۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اب آپ 9 مئی کے کیسز لیتے ہیں، 9 مئی میں بہت سارے لوگ ملٹری کورٹ کا جیسے ٹرائل ہے تو ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے وہ بھی ابھی تک روز ہی لے کے بیٹھ جاتی ہے عدالت، اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ چلیں اس مہینے امید ہے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور کوئی فیصلہ آ جائے گا۔
بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ادارہ قائم کرنا ہے تو ادارے کے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جب آپ کا یہ ایکشن جو ہے، جس قسم کے ججز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جس قسم کی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں، ان کے تو اپنے چودھری اختر حسین نے استعفیٰ دے دیا. چلو دیر دیا، لیکن دیر سے دیا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس بات میں وزن ہے کہ جی یہ جو مرضی ہے وہ کیا جائے، سیاست ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اپوائنٹمنٹس میں تو یہی تو ہمارے پہلے بار ایسوسیشن، بار کونسل یہی تو شور مچاتی رہتی تھی کہ سینیورٹی کا پرنسپل آپ نے فورگیو کر دیا، جس کی وجہ سے عدالت میں سیاست دوبارہ انٹر ہو گئی اور دوبارہ موقع مل گیا کہ آپ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں، اب سینئر ججز کو آپ کو نہیں پسند یا وہ 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا ہے ان کو آپ نے سبق سکھانا ہے. تو یہ تو بڑی واضح ایک پولیٹیسائز انڈیور ہے نا سارا، کہ آپ نے پھر جو 26ویں آئینی ترمیم، مجھے مولانا صاحب نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو معاملات جو وعدے کیے گئے بعد میں سبارڈینیٹ لیجسلیشن کر کے اس کی بھی توہین کی گئی. یعنی سینئر جو اب جوڈیشل کمیشن میں جو اس کی حیت ہے یا جس طرح سے نامینیشنز ہوئی ہیں، اب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ ایک کیس اپنی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہم کو اتنا آرگنائز ملک تو نہیں ہے کہ نیچے سے اوپر تک یہ عدالتیں اس طرح سے وہ کریں گی، انصاف کریں گی اور آپ کو کوئی 1% جو ہے وہ کام کی. ادھر تو 2% کے علاوہ چھوڑ کے سارا کام ہی وہ ایک فضول سا ہوتا ہے. تو آپ نے معاشرے کے مطابق ایک چیز کرنا ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن جب آپ اس کی آزادی ختم کر دیں گے، جب آپ بینچ بھی بنانا شروع کر دیں گے، فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ آگے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پھر اس پر حافظ صاحب سے ان کے کہیں گے آپ کہیں مت جائیے گا. جوڈیشل کمیشن میں اب جو اجلاس ہوا اس کے بعد 6 جو نئے ججز ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ہے، اور جب ان کو شامل کر دیا گیا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو تعداد ہے وہ 13 ججز پر مشتمل ہوگی ہے. لیکن اس سب کے درمیان کیا سٹوری آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.